بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهِرًا، یہاں سے کل ہم نے پڑھا تھا، پہلے اسی کو دہرا دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فاعل جو ہے کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی نظر آنے والی ضمیر اس میں فاعل بنتی ہے، اور کبھی چھپی ہوئی ضمیر۔ پھر کل کے سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فعل لازم ہو تو وہ فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، فعل متعدی ہو تو فاعل کے ساتھ اس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کو مفعول کی بھی کیا پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے پہلے کی مثال ہے قام حامد، حامد کھڑا ہوا، اب یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، بس بات پوری ہو گئی۔ مفعول کی ضرورت پڑے جیسے ضرب زید عمرا، زید نے امر کو مارا، مارنے کے لیے کوئی چیز چاہیے نا، کوئی بندہ چاہیے جس کو آپ ماریں۔ نصر زید حامدا، زید نے حامد کی مدد کی، تو مدد کے لیے آگے مدد طلب کرنے والا بندہ بھی تو چاہیے نا۔ تو آگے آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں ایک اور قاعدہ، وہ بھی آسان سا ہے۔ ہاں؟ کیا؟ میں لا رہے وہاں۔ اچھا جی، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر فعل ہمیشہ مفرد ہی آتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون، ایک زید نے مارا، دو زیدوں نے مارا، دو سے زیادہ زیدوں نے مارا، اب ضرب مفرد ہی رہے گا، چاہے فاعل ایک دو تین جتنے بھی ہو جائیں۔ یہ پہلا قاعدہ ہے ہمارا۔ لیکن اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو پھر ضمیر کے مطابق فعل کو لایا جاتا ہے۔ اگر فاعل کی ضمیر واحد ہوگی تو فعل بھی واحد آئے گا، اگر فاعل کی ضمیر تثنیہ ہوگی تو فعل بھی تثنیہ آئے گا، اور اگر فاعل کی ضمیر جمع ہوگی تو فعل بھی جمع آئے گا۔ جیسے زید ضربا، الزیدان ضربا، الزیدون ضربو، ترجمہ دونوں کا سیم ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ پہلی مثال میں زید فعل سے بعد میں لکھا ہوا ہے، اور فعل سے جو بعد آتا ہے وہ فاعل بنتا ہے، اور دوسری مثال میں زید فعل ضربہ سے پہلے لکھا ہوا ہے، اور جو پہلے لکھا ہوتا ہے وہ فاعل نہیں بنتا، وہ مبتدا بنتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهِرًا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، تو فعل کو ہمیشہ واحد ہی لائیں گے، نحو جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون۔ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، وُحِدَ لِلْوَاحِد، واحد کے لیے واحد فعل آئے گا، نحو جیسے زید ضربا، وسنی للمثنى، تثنیہ کے لیے تثنیہ فعل آئے گا، نحو جیسے الزیدان ضربا، وجمع للجمع، اور جمع کے لیے جمع آئے گا، نحو جیسے الزیدون ضربوا۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذکر من الحیوان انس الفعل ابدا ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، نحو قامت ہند فإن فصلت۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، یہ بھی بالکل آسان سا قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی کہتے ہیں اس مؤنث کو جس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود ہو، جیسے عورت کے مقابلے میں مرد موجود ہے، اونٹ کے مقابلے میں، اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ موجود ہے، مرغی کے مقابلے میں مرغا موجود ہے، تو فاعل اگر مؤنث حقیقی ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ جیسے اس کی مثال قامت ہند، ہند کھڑی ہوئی، نصرت فاطمہ، تو فاطمہ نے مدد کی، جاءت زینب، زینب آئی۔ اور یہ جتنے بھی میں نے نام لیے یہ مؤنث حقیقی کے نام ہیں۔
درمیان میں فعل اور فاعل کے فاصلہ بھی نہیں ہے، تو فاعل مؤنث ہے تو فعل کا مؤنث ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو پھر آپ کی مرضی ہے، چاہے فعل کو مذکر لائیں چاہے فعل کو مؤنث لائیں۔ مثلا آپ یوں کہتے ہیں جاءت الیوم فاطمہ، تو آج فاطمہ آئی۔ اب جاءت اور فاطمہ کے درمیان آپ نے الیوم کا فاصلہ ڈال دیا۔ اب آپ جاءت الیوم فاطمہ تو بھی کہہ سکتے ہیں، جاء الیوم فاطمہ تو بھی کہہ سکتے ہیں، نصر الیوم فاطمہ تو بھی کہہ سکتے ہیں، نصرت الیوم فاطمہ تو بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، وہ ہوا اور وہ مؤنث ما بِإِزَائِهِ، وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں ذکر من الحیوان، مذکر حیوان موجود ہو۔ انس الفعل، فعل کو مؤنث لایا جائے گا ابداً، ہمیشہ۔ ان لم تفصل، اگر فاصلہ نہ ہو بین الفعل والفاعل، فعل اور فاعل کے درمیان، نحو جیسے قامت ہند، جیسے مثال کے طور پر قامت ہند، فإن فصلت، اور اگر آپ فاصلہ دے دیتے ہیں، فلک الخیار، تو آپ کو اختیار مل جاتا ہے، فی التذکیر، مذکر لانے میں، والتانیث، اور مؤنث لانے میں، نحو جیسے ضرب الیوم ہند، وإن شئت، اور اگر آپ چاہیں تو قلت کہہ دیں ضربت الیوم ہند۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ، یہاں سے ایک اور قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر مؤنث غیر حقیقی ہو، مؤنث غیر حقیقی وہ مؤنث ہوتا ہے کہ وہ بطور لفظ کے بس مؤنث ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود نہیں ہوتا۔ جیسے سورج، سورج کا لفظ بولا جاتا ہے عربی میں الشمس، اب الشمس عربی زبان میں مؤنث لفظ ہے، الشمس عربی زبان میں ایک مؤنث لفظ ہے، لیکن یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان موجود نہیں ہے۔ جب یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے تو اس کو آپ جب لائیں گے بطور فاعل کے تو اس کا فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے، مذکر بھی آ سکتا ہے۔ مثلا آپ یوں کہتے ہیں سورج طلوع ہوا، عربی میں آپ بولیں گے طلع الشمس، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں سورج طلوع ہوا، عربی میں آپ بولتے ہیں طلعت الشمس، تا کے ساتھ مؤنث، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فی المؤنث الغیر الحقیقی، یہ مؤنث غیر حقیقی میں، نحو جیسے طلعت الشمس، وإن شئت، اور اگر آپ چاہیں قلت کہہ دیں طلع الشمس۔ هذا اذا كان الفعل مسندا الى المظهر، وان كان مسندا الى المضمر انس ابدا، نحو الشمس طلعت۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تیسرا قاعدہ بیان فرمانے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہو، فاعل مؤنث غیر حقیقی خود نہ بن رہا ہو بلکہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر بن رہی ہو، تو پھر فعل کو مؤنث لانا ہی ضروری ہے۔ جیسے آپ یوں کہتے ہیں الشمس طلعت، اب الشمس شروع میں آگے یہ فاعل نہیں بن سکتا، یہ مبتدا بنے گا، اب اس کی طرف ہم نے ضمیر لوٹانی ہے، تو ضمیر کس کی لوٹ رہی ہے؟ مؤنث غیر حقیقی کی، تو پھر فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ الشمس طلعت مؤنث، الشمس طلع آپ نہیں کہہ سکتے۔ وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر فاعل جمع مذکر مکسر ہو، فاعل جمع مذکر مکسر ہو تو پھر فعل کو واحد مؤنث بھی لایا جا سکتا، مذکر بھی لایا جا سکتا ہے، جیسے قام الرجال، مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے قامت الرجال، قام الرجال اور قامت الرجال۔ اور اگر فاعل جمع مذکر مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو پھر اس میں بھی دو صورتیں، یا تو آپ فعل کو واحد مؤنث لے آئیں یا پھر فعل کو جمع مذکر لے آئیں۔ جیسے الرجال قامت، اب الرجال جمع مذکر مکسر ہے، پھر بعد میں فعل واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے اور فعل جمع مذکر بھی آ سکتا ہے، الرجال قاموا دونوں آ سکتے ہیں۔ اس قاعدے کو پھر سمجھ لیں کہ اگر فاعل آپ کے پاس مؤنث جمع مذکر مکسر ہے، جمع مذکر مکسر، تو پھر فعل کو واحد مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے، واحد مذکر بھی لایا جا سکتا ہے، جیسے قام الرجال قامت الرجال۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل جمع مذکر مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو پھر آپ فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں۔
الرجال قامت بھی ٹھیک ہے، الرجال قامو بھی ٹھیک ہے۔ وجمع التکسیر اور جمع مکسر کل مؤنث الغیر الحقیقی، یہ وہ مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے۔ تقول آپ کہیں گے قام الرجال، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ اور اگر آپ چاہیں تو کہہ دیں قامت الرجال، والرجال قامت، ويجوز فی اور جائز ہے اس میں الرجال قاموا، الرجال قاموا۔ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ إِذَا كَانَ مَقْصُورًا۔ بس یہاں تک کرتے ہیں، سبق تھوڑا سا مشکل ہے، یہاں تک کر لیں آج۔